تو یاد رکھیے تکمیل دین کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہوتی. جب دین مکمل ہو جائے. امام قرطبی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ ماضی کی امتوں میں 72 فرقے تھے، اس امت میں 73 فرقے کیوں ہیں، ایک زائد کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ ماضی میں 72 اس لیے تھے کیونکہ ماضی میں جب ایک نبی جاتا اور امتوں میں اگر کوئی دین کی تعلیم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا، دین کے خوبصورت چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا، تو ایک نیا نبی آ جاتا. اب اس امت میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی کے آنے کا امکان نہیں ہے. حضور آ گئے، اب حضور کے بعد کوئی دوسرا نہیں آئے گا. تو ماضی میں کیا ہوتا؟ نبی آ جاتا، اس امت میں کوئی نیا نبی تو نہیں آئے گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات معصوم ہے اور حضور کا کلام بھی معصوم ہے اور حضور کی جماعت من حیث الجماعت معصوم ہے. یعنی فردن ہر صحابی معصوم نہیں ہے، لیکن جس بات پر صحابہ کا اجماع ہو جائے، اس امت کا اجماع ہو جائے، اور اجماع کا معصوم ہونا اس امت کی خصوصیت میں سے ہے. ماضی کی امتوں میں اجماع نہیں تھا، نہ ہی مجتہدین ہوا کرتے تھے، نہ ہی مجددین ہوا کرتے تھے. یہ اس امت کا پورا امتیاز ہے، خصوصیت ہے کہ اس میں مجددین بھی ہیں، مجتہدین بھی ہیں اور اجماع معصوم بھی ہے. ماضی میں ایک نبی جاتا، دوسرا نبی معصوم آ جاتا. اب نبی تو نہیں آئے گا، اب اجماع معصوم آئے گا. یہ اجماع معصوم ہے کہ اگر ہم کسی ذہنی ارتباک اور خلش کا شکار ہو جائیں تو علماء کے اجماع کو دیکھیں گے، مجمع علیہ مسائل کو دیکھیں گے، جس پر علماء متفق ہو گئے ہم اس بات کو قبول کر لیں گے. تو کہا چونکہ ماضی میں اجماع نہیں تھا، مجتہدین نہیں تھے، مجددین نہیں تھے. اس امت میں اجماع بھی ہے اور مجتہدین کا اجماع ہے. مجتہدین کا اجماع ہے کیونکہ ماضی میں مجتہدین نہیں ہوا کرتے تھے، مجتہدین کا اجماع نہیں ہوا کرتا تھا. نبی آ جاتے ہیں، ایک نبی جاتا دوسرا نبی آ جاتا. اس امت میں نبی تو نہیں آئے گا، کون آئے گا؟ مجتہد آئیں گے اور وہ اجماع کریں گے. تو جب مجتہدین ہوں گے تو پھر مجتہدین کے منکرین بھی ہوں گے. کیا سن رہے آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مجتہدین ہوں گے تو مجتہدین کے منکر بھی تو ہوں گے نا. کہا یہ جو زائد فرقہ ہے یہ مجتہدین کے منکرین کا فرقہ ہے. یہ 73 ہے نا، یہ اس لیے ہیں کیونکہ اس امت میں مجتہد بھی ہیں اور مجتہد ہیں تو مجتہدین کے منکر بھی ہیں. جب مجتہدین کے منکر ہوں گے تو وہ زائد 73واں فرقہ، ایک ایکسٹرا ایڈیشنل فرقہ جو ہوگا وہ ان کا ہوگا. تو میں یہ کہا کرتا ہوں اس امت میں 73 فرقوں کا وجود بھی ختم نبوت کی ایک دلیل ہے کہ ماضی میں 72، اس میں 73 جہنمی، ایک جنتی، فقط ایک ہی جنتی، اور کوئی جنتی نہیں ہے. لوگ اتحاد کی دعوت دیا کرتے ہیں تو ہم کہا کرتے ہیں اتحاد جو ہے نا یہ جنتیوں میں نہیں ہو سکتا. یعنی جنتی تو ایک ہی ہے نا. بھائی اتحاد کے لیے کم از کم شرط 2 کی ہوتی ہے. ایک بندہ کس سے اتحاد کرے گا؟ اتحاد کرنے کے لیے شرط یہ ہے کم از کم 2 ہوں گے تو اتحاد کریں گے نا. ایک جنتی ہے وہ کس سے اتحاد کرے گا؟ اتحاد وہ کرے گا جو 72 میں ہوگا. 72 آپس میں اتحاد کر سکتے ہیں. پتہ چلا اتحاد کرنا بدعقیدہ سے یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، جنتیوں کا طریقہ نہیں. کیوں؟ جنتی ایک ہی ہے، ایک ہی جنتی ہے. تو اس لیے اس امت میں یہ مجتہدین کا وجود یہ بھی ختم نبوت کی ایک دلیل ہے کہ اب مجتہد آئیں گے. اب ہم نے مجتہدین کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، مجددین کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے حوالے سے آج لوگ کہتے ہیں، مجتہدین کا انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کرتے ہیں ہمارے لیے قرآن و سنت کافی ہے، قرآن ہی کافی ہے، سنت کافی ہے. ہمیں کیا ضرورت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی تقلید کی، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ اماموں کی تقلید کی کیا ضرورت؟ ان کا احتیاج کیا ہے؟ اور پھر کچھ عرب دنیا میں جب جاتے ہیں تو اباحیت پسندی کا شکار ہو کر وہ مسائل، وہ مجمع علیہ مسائل جن پر تمام امت کا اجماع ہے ان سے بھی منحرف ہو جاتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ مذاہب اربعہ کی تقلید کا انکار، اس سے انحراف، سنیت سے انحراف ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی قول پر فتویٰ دے دیں گے، جس طرح آج جامعۃ الازہر کے منہج جدید میں وہ علی الاعلان کہتے ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں فقط میلاد منانا انسان کو سنی نہیں بناتا. جو ضروریات مذہب اہل سنت ہیں ان کی پابندی بھی ضروری ہے. اگر کوئی محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگائے اور حضور کی عظمتوں کے ترانے الاپتے ہوئے کہے کہ میں سنی ہوں، تو فقط سنی اپنے آپ کو کہنا کافی نہیں ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ضروریات اسلام کے کسی ضروری مسئلے کا منکر تو نہیں، اور کیا مذہب اہل سنت کا پابند ہے یا نہیں. تو آج یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ مذاہب اربعہ سے غداری کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم ابن تیمیہ کے قول پر بھی فتویٰ دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں تک کہ ابھی جامعۃ الازہر کا جو منہج جدید ہے، میں علماء کرام علیہم الرحمہ کی بارگاہ میں
عرض کرتا ہوں بہت مؤدبانہ اور ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ آپ کے یہاں بندیال شریف سے جو علماء تیار ہوتے ہیں اور عرب دنیا میں جاتے ہیں، بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان کی تربیت کی جائے کہ وہاں کے دکاترہ سے فقط ان کے علم کی بنیاد پر متاثر ہو کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عقیدہ اہل سنت سے دور ہو جائیں۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کیونکہ آج یہ فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ عرب دنیا میں آج صوفیاء سے تعلق رکھنے والے کچھ نام نہاد سنی جو اپنے آپ کو نقشبندی بھی کہتے ہیں، قادری بھی کہتے ہیں، لیکن علی اعلان کہتے ہیں کہ ہم 80 مذاہب پر فتویٰ دینے کو جائز سمجھتے ہیں، علیہ باللہ، جس میں عبازیوں کے قول پر بھی فتویٰ دیا جاتا ہے، زیدیوں کے قول پر بھی فتویٰ دیا جاتا ہے، اور علی اعلان کہا جاتا ہے کہ ابن تیمیہ کے قول پر فتویٰ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ وہ ہیں کہ میرے اساتذہ میں سے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو میرے دادا استاد ہیں، یعنی ہمارے شیوخ کے شیوخ ہیں، اور بڑے بڑے مناظر بھی ہیں، بڑے بڑے ڈیبیٹرز بھی ہیں، لیکن جب وہی نوجوان ہند و پاک سے عرب دنیا میں جا کر واپس پاکستان آتے ہیں، ہندوستان آتے ہیں، یا بالخصوص برطانیہ میں آتے ہیں، تو ان میں یہ آزاد خیالی دیکھ کر ہمیں دکھ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے شیوخ جو اتنے بڑے مناظر ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے علماء سے، بڑے بڑے گستاخوں سے ڈیبیٹس کی ہیں، کیا وہ غلط ہو سکتے ہیں؟ تو محترم احبائی اس حوالے سے گزارش کروں گا کہ اجماعی مسائل میں کبھی بھی ہم نے کسی سے سمجھوتا نہیں کرنا، کمپرومائز نہیں کرنا۔ جو مسائل اجماعی ہیں، جن پر تمام مذاہب کا اجماع ہے، مذاہب اربعہ سے انحراف اہل سنت سے انحراف ہے۔ وہ شخص بدعتی ہے، مبتدع ہے، گمراہ ہے، جو کہتا ہے کہ ان مجتہدین تک انحصار نہیں، ان مذاہب اربعہ تک دار و مدار نہیں اہل سنت کے مفتیان کرام کے فتویٰ دینے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ مذہب غیر پر عمل کرنے کی بھی ہم ہرگز اجازت نہیں دیتے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر کسی شخص کو میری کتاب مسلک اعتدال پڑھنے کے بعد یہ خیال گزرا ہو کہ ہم علیہ باللہ ایک حنفی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ مذہب غیر پر عمل کرے، یہ ہرگز ہمارا موقف نہیں ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تعیین مذہب کے اعتبار سے قول امام ہی کو دیکھا جائے گا۔ تعیین مذہب میں قول امام پر ہی عمل ہوگا، قول امام ہی معتبر ہوگا۔ ہاں، جہت نہی عن المنکر میں مرتکب کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی میں ایک مثال دیتا ہوں، تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ اجماعی مسائل پر پختگی انتہائی ضروری ہے۔ اور ختم نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اس امت میں اجماع ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تمام علماء کرام اور تمام طلاب العلم پوری پختگی، پورے وثوق، پورے یقین کے ساتھ جتنے بھی وہ مسائل جو اجماعی ہیں ان میں کبھی کمپرومائز نہ کریں، کبھی ان میں تبدیلی نہ پیدا ہو، اور اسی چیز کو بیان کرتے رہیں۔ اس کی برکت کیا ہوگی؟ اس سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ملے گا، کیونکہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ قبر میں بھی یہی سوال ہوگا نا، جب آپ قبر میں جائیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہمارا حضور سے رشتہ کیا ہے۔ اب حضور سے رشتہ نبھانے کا ایک حقیقی طریقہ یہ اجماعی طریقہ ہے۔ اجماعی مسائل میں کبھی بھی آپ منحرف نہ ہوں، جو مسئلہ اجماعی ہے اس میں پختگی کے ساتھ ڈٹ جائیں، اور یہی ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا رشتہ ہے۔ تو پوچھا جائے گا نا کہ حضور کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، ما كنت تقول فی هذا الرجل، تو عاشق کہے گا نا کہ میں انہی کے لیے تو قبر میں آیا ہوں، انہی کی زیارت کے لیے۔ جب وہ جواب دے گا پھر کہا جائے گا نم کنومت العروس۔ نم کنومت العروس ہے یا عروس ہے؟ عروس، عروس تو شادی کو کہتے ہیں، عروس جو ہے یہ دلہے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دلہن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن دفع التباس کے لیے عروسہ کہا جاتا ہے اگر دلہن کا اطلاق دلہن کے لیے کہا جائے۔ تو کہا جائے گا کہ سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ یہ کیوں کہا جائے گا؟ یہ نم کیا ہے اس میں؟ یہ مشبہ ہے، اور کنومت العروس یہ مشبہ بھی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا زید کالقمر، زید چاند کی طرح ہے، تو زید کیا ہے؟ یہ پڑھنے والے نا سارے، زید کیا ہے؟ مشبہ، اور مشبہ بھی کیا ہے؟ چاند۔ اور وجہ اشتراک کیا ہے؟ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ جی حسن ہو گیا، ہاں، یعنی مدار حکم وجہ تشبیہ پر ہوگا نا، ما بہ الاشتراک حسن ہے۔ اور کسی بھی معنی کی کتاب کو پڑھ لیں، مختصر المعانی پڑھ لیں، سکاکی پڑھ لیں، عبدالقاہر جرجانی، سب یہ کہیں گے کہ مشبہ بھی اور مشبہ میں جو وجہ تشبیہ وہ ایک ہی ہے، مختلف نہیں ہوں گے، ایک ہی ہوگا نا۔ تو اس عاشق سے کہا جائے گا کہ سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اب اس میں وجہ تشبیہ کیا ہے؟ وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جب ایک دلہن اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے تو اس وقت اس کی سہیلیاں بھی آتی ہیں ملنے کے لیے، اس کے والد صاحب بھی شاید آئے ملاقات کے لیے، ماں بھی شاید آئے ملاقات کے لیے، ساس آئے، سسر آئے، سارے آتے ہیں، لیکن آ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آخر میں محبوب آتا ہے، اور جب محبوب آ جائے نا تو پھر محبوب کے بعد کوئی نہیں آتا۔
جب کمرے میں محبوب آ جائے تو پھر محبوب کے بعد کوئی نہیں آتا، کیونکہ اب محبوب آ گیا ہے، اب یہ وقت ہے اس کے محبوب سے ملاقات کا. تو جب محبوب آ جائے پھر اس کے بعد کوئی نہیں آتا. تو یہی وجہ تشبیہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آ جاتے ہیں تو مومن کو کہا جاتا ہے اب تو سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، کیونکہ اب محبوب آ گیا ہے. تو محبوب کے بعد اگر مرزا قادیانی کا آنا ہوتا تو کہا جاتا کہ وہ بھی آئے گا، مسلمہ بھی آئے گا، لیکن جب محبوب آ گیا تو اب اور کوئی نہیں آئے گا، اب اور کوئی نہیں آئے گا. تو ہم چونکہ ختم نبوت کے ماننے والے ہیں نا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، تو ہم اجماع کے ساتھ پختہ رہیں گے. جتنے بھی مسائل اجماعی ہیں ان میں کبھی ہم اختلاف نہیں کریں گے. تو ما کنت تقول فی ھذا الرجل کہا گیا نا. اچھا یہاں یہ بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ رجل کیوں کہا گیا، نبی کیوں نہیں کہا گیا؟ نبی چونکہ اچھا یہ صرف اس حدیث کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، دوسری حدیث بھی ہیں، چونکہ میں صرف اس حدیث پر ہی کلام کر رہا ہوں اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں. تو یہ رب جو ہے نا، اللہ رب ہے نا. رب کون ہے؟ اللہ رب ہے. اور دین کیا ہے؟ اسلام دین ہے. تو پہلا سوال جو ہے وہ معروف صفت بیان کی گئی ہے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے. پھر ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. اب تیسرے سوال میں یہ کیوں نہیں کہا گیا ما کنت تقول فی ھذا النبی، یہ کیوں کہا گیا ما کنت تقول فی ھذا الرجل. ایک نقطہ اہل عشق نے بیان کیا ہے، مرد کیوں کہا گیا، یہ کیوں نہیں کہا گیا ما کنت تقول فی ھذا النبی. بھائی نبی کہنا چاہیے تھا نا. رب، دین، نبی. رب کون ہے؟ اللہ. دین کیا ہے؟ اسلام. اور نبی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں رجل کہہ دیا. ایک جواب یہ بھی ہے کہ رجل کا اطلاق انسان کے لیے مرد پر ہوتا ہے نا، لیکن نبی فقط مرد نہیں ہوتا. روح پر بھی نبی کا اطلاق ہوتا ہے. پتہ نہیں یہ مسئلہ یہاں پر آپ تک بھی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. روح بھی نبی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اور روحانیت بھی نبی ہے. تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ حضور قبر میں روحانی طور پر ہی آئیں گے. اگر یہ ہوتا ما کنت تقول فی ھذا النبی، اس نبی کے متعلق کیا کہا کرتے تھے، تو کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فقط روحانی طور پر ہوگی، فقط نورانی طور پر ہوگی. کہا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، کیونکہ حضور تو اول نبی بھی ہیں، آخر نبی بھی ہیں، عالم ارواح میں بھی نبی ہیں اور جسمانی طور پر بھی نبی ہیں. تو یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فقط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا دیدار ہوگا. کہا نہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا. تو اس میں ہمارے اس مسئلے کا بھی حل مل گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اول بھی ہے. یہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے. یہود آپ کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہود کہتے ہیں، نصارہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. یہ عدل کے خلاف ہے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو نبی پہلے آئے ان کی امتیں پہلے جائیں. جو نبی پہلے آئے ان کی امتیں پہلے جنت میں جائیں. چونکہ آپ کے نبی آخری نبی ہیں، تو جو آخری نبی ہیں، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آخری نبی کی امت آخر میں جنت میں جائے. ہم کہتے ہیں عقل کے اندھو، عقل کے ناخن لو. کاش تم اہل سنت سے عقیدہ اہل سنت سیکھتے تو تمہیں پتہ ہوتا ہمارے آقا آخری بھی ہیں، ہمارے آقا اول بھی ہیں. تو چونکہ آقا اول ہیں تو آقا کی امت اول جنت میں جائے. اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. اور یہاں پر ذہن میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا ہمارے ساتھی، جو ہم ان پر حکم نہیں لگاتے، یہ یاد رکھیں ان پر کسی نے حکم نہیں لگایا. اگر کسی نے اس بات کا انکار کیا ہے نا، پتہ نہیں آپ نے لگایا حضرت حکم، مجھے تو علم نہیں ہے کہ حکم لگا ہے یا نہیں. اگر کچھ لگا ہے تو آپ مجھے بتائیے گا، لیکن ابھی تک میرے ذہن میں ایسی بات نہیں آئی کہ حکم کفر لگے یا اس سے اہل سنت کو خارج ہو جائے. کیونکہ اس دن مجھے کسی نے کہا کسی گستاخ رسول نے یہ کہا. میں نے کہا جو کچھ بھی ہم رد کرتے ہیں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہمیشہ سے جو اہل سنت کا عقیدہ رہا ہے. لیکن اس بنیاد پر کسی کو کافر نہ کہے گا، کسی کی تکفیر نہ کریں. بہرحال یہ ہے کہ رد کریں، جواب دیں، دلائل پیش کریں. تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو اول ہیں وہ آخر کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ ختم نبوت کا انکار ہے. اگر کوئی اس بنیاد پر کہے نا، لازم آتا ہے اس بنیاد پر حکم لگے گا. لیکن اگر کوئی صرف اپنا عقیدہ پیش کرے تو یہ ہے کہ ضرورت کیوں پیش آئی، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. آخر کیا ضرورت تھی کہ آپ نے اس مسئلے کو چھیڑا. تو اس میں یہ کہنا کہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، تو جو اول مانے وہ آخر نہیں مانتا. اس سے پتہ چلا کہ ایسا کہنے والا شاید بندیالوی فکر سے ناآشنا ہے. کیونکہ آپ تو مرکات پڑھنے والا بھی جانتا ہے، الشرط لتحقق التناقض بین القریتین
للمخصوصتين وحدات ثمانية وشرط للتحقق التناقض بين القريتين المخصوصتين وحدات ثمانية. تناقض کے تحقق کے لیے 8 وحدتیں ضروری ہیں. یعنی میں کہوں نا کہ میں باپ بھی ہوں اور میں کہوں میں بیٹا بھی ہوں, تو تناقض کہاں ہے بھائی؟ میں کہوں میں باپ ہوں, میں کہوں میں بیٹا ہوں, کوئی کہے کہ باپ بھی ہو بیٹا بھی ہو, تناقض ہے, کنٹرڈکشن ہے. there is a contradiction in your statement. You're saying you're a father, you're a son, you're contradicting yourself. there is a contradiction in your statement. how can you be a father, how can you be a son? تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں کہوں گا تناقض نہیں ہے, اس میں جہاد کا اعتبار ہوتا ہے. یہ بنیادی مبادیات پڑھنے والے بھی جانتے ہیں بھائی, میں اپنے باپ کے اعتبار سے بیٹا ہوں, اپنے بیٹے کے اعتبار سے باپ ہوں, تو میں ایک وقت میں باپ بھی ہوں بیٹا بھی ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہیں کہ حضور اکرم, اچھا یہ لوگ بھی کہتے ہیں, انہیں کہیں نا کہ آپ کہتے ہو حضور عالم ارواح میں نبی ہیں, کہتے ہو ہیں بھی, پھر کہتے ہو نہیں بھی, کہتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں ہیں, تو ہم کہتے ہیں یہ تناقض نہیں ہے. تو اس کا شاید یہ جواب دیں کہ تناقض کے لیے 8 شرطیں ہیں, اس میں سے ایک شرط بالقوت اور بالفعل کی بھی ہے. تو شاید ان کے پاس یہ جواب ہو کہ ہمارے کلام میں تناقض نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں عالم ارواح میں نبی ہیں بالقوت ہوں گے اور نہیں ہیں بالفعل نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر تناقض کی یہ شرطیں تم نے اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے سمجھ لی ہیں, تو ہمارے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کیوں نہیں سمجھی ہیں؟ ہم کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول نبی بھی ہیں آخر نبی بھی ہیں. اعتبارات کو دیکھو, نسبتوں کو دیکھو. جب ہم کہتے ہیں اول ہیں آخر ہیں, تناقض نہیں ہے. تم کہتے ہو عالم ارواح میں نبی ہیں اور عالم ارواح میں نبی نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں تناقض ہے, کہتے ہیں بالقوت ہیں بالفعل نہیں ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں نبی ہیں اور یہاں بھی نبی ہیں, اول بھی ہیں آخر بھی ہیں, تو کہتے ہیں اول بھی ہیں آخر بھی ہیں, تناقض ہے. ہم نے کہا نہیں, روح کے اعتبار سے اول ہے اور جسم اور روح کے مجموعے کے اعتبار سے آخر ہے, تناقض ختم, کنٹرڈکشن ختم ہے. اچھا پھر اس میں ان اتحاد زمان, وحدت الزمان ہے, وحدت المکان ہے, اس کے علاوہ اور بھی شرطیں ہیں, وحدت بالقوت بالفعل بھی ہے. تو یہ جی ہاں اول آخر اس میں زمان میں فرق ہے. تو اس طرح اس میں بڑی عجیب بات ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی. اللہ جل وعلا ہمیں اپنے عقائد میں پختگی عطا فرمائے اور ہمیں وہی پسندیدہ اہل سنت کا معروف عقیدہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول نبی بھی ہیں آخر نبی بھی ہیں, اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کبھی بھی کسی دنیا دار کو دیکھ کر, کسی بڑی گاڑی والے کو دیکھ کر, کسی یونیورسٹی کے فارغ بندے کو دیکھ کر کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا, یار یہ تو ڈاکٹر ہے, میں مولوی ہوں, تجھے پتہ نہیں مولوی ہوتا کیا ہے, آپ کو پتہ نہیں مولوی کا مقام کیا ہے. ہاں یہ تو جب میدان سجے گا نا, جب بیٹھیں گے نا کسی ڈاکٹر کے ساتھ, تو پھر پتہ چلے گا. الحمدللہ ہم دیکھ چکے ہیں, ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دیکھا, بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا, خدا کی قسم وہ لوگ کب کبھی تاریخ ہو جاتی ہے ان پر. دنیا کی یونیورسٹیز میں فلسفہ پڑھنے والا اور بندیال میں فلسفہ پڑھنے والے کا مقارنہ کر لیں, موازنہ کر لیں, خدا کی قسم 2 منٹ بھی آپ کے ساتھ وہ بات نہیں کر سکیں گے. لیکن محنت کرنی ہے آپ نے, محنت کرنی ہے آپ نے, مطلب تکرار میں محنت ہو, مطالعہ میں محنت ہو. یہ الحمدللہ یہ علماء کرام اتنی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں, آپ ان سے فائدہ حاصل کریں, ان کی خدمت کریں, ان کا ادب کریں, ان کا احترام کریں, اور دیکھیں پھر انشاءاللہ یہیں چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اللہ جل وعلا ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. میں ایک مرتبہ پھر دل کے تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ویسے چونکہ آپ نے اعلان کیا, پروگرام تو نہیں تھا ہمارا بیان کا, اور پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بہت کم ایسا وقت ملتا ہے. ویسے علمی باتیں بیانات میں کی جاتی ہیں, لیکن وہ جو عشق و محبت کے بیانات ہوتے ہیں ان میں بہت کم وقت ملتا ہے, اور پھر ہر جملے کے ساتھ ساتھ اشعار بھی پیش کرنے ہوتے ہیں, ایک جذباتی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے. تو میں نے پورا, جب آپ جذباتی انداز میں بات کر رہے تھے نا, تو میں نے کہا اب یہ حضرت مجھے اسٹیج پر بٹھائیں گے, لیکن ساکت تو نے کنٹرول رکھنا ہے, یہ علماء کی محفل ہے, ادب سے بات کرنی ہے, یہاں کوئی جذباتی بیان نہیں کرنا. اور وہ جو آپ نے ٹیلی فون پر کہا تھا نا, وہ سارا انشاءاللہ عشق کا رنگ اور محبت کا رنگ اور اس کی محفل میں ہوگا انشاءاللہ, اور اس کی محفل میں انشاءاللہ میں ارادہ کر رہا ہوں. اللہ جل وعلا آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ارادہ کیا ہے اس پر مجھے استقامت عطا فرمائے. اب چونکہ ہمارا حضرت سفر ہے, مسلسل اسلام آباد, فیصل آباد یونیورسٹی میں بیانات ہیں, پھر آگے سیالکوٹ کے پروگرامز ہیں, تو اب اگر ہمیں فوراً اجازت مل جائے تو اچھا. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.